السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 24ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 24واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیند بھی موت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے اس کو اس کے نیند میں پھر اللہ رب العالمین جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روحوں کو واپس نہیں لوٹاتا، اور جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہیں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے موت کے آنے تک اس کی روح کو ہر روز ایسے واپس لوٹاتے رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھی موت کہا ہے۔ اس کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے کہ نیند بھی ایک طرح کا موت ہے کہ انسان کے سارے اختیارات اس میں سلب کر لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کفار اور مشرکین دنیا بھر کے سارے خزانے بھی دے دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر زمین بھر بھی خزانے اور مال دے دیں، دنیا بھر کی دولت دے دیں، اور اسی طرح کے اور بھی خزانے یعنی دنیا اور اس جیسی اور بھی اتنے خزانے اگر لا کر دے دیں اور فدیے کے طور پر کہ یہ لے لیا جائے اور ہماری جان بخش دی جائے، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا جائے، تو بھی وہ جہنم کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت آدمی مال پائیں گے کہاں؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ دنیا بھر کی دولت ہم اس کو دے دیتے ہیں تو بھی اگر وہ اس کو فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتے، اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے کو پوچھے گا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے، کیا یہ تو چاہتا ہے کہ تو دنیا بھر کی دولت کو دے دے اور اسی جیسے اور بھی خزانے دے دے اور آج اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے؟ کیا ایسا کرے گا؟ اگر تیرے پاس اتنے خزانے ہوں کہ پوری دنیا بھر جائے اور اس جیسی اور بھی ایک دنیا بھر جائے، کیا دے گا تو ایسا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دولت ہم دے دیں گے، پوری دنیا کے خزانے اگر دینے پڑے اس عذاب سے بچنے کے لیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، ہم نے تو تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کی آلودگی سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا، لیکن تو نے مانا نہیں، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ، تم شرک پر اڑے رہے اور ہماری بات کا انکار کیا، اس لیے آج عذاب کا وبال چکھ لو، عذاب کا مزہ چکھ لو، پھر اس کو جہنم سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ پوری دنیا کے خزانے بھی دے دیے جائیں پھر بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا ہے تو جلنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ تیسری بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو خوب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن جب یہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اپنی نعمت سے ان کو نوازتا ہے تو انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کبر اور تکبر پیدا ہو جاتی ہے اور انسان یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میری قابلیت کی بنیاد پر یہ نعمت ہمیں ملی ہے، یہ مقام یہ مرتبہ ہمیں اپنے علم کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ تو یہ انسان کی اکثریت کا عالم ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب نعمت ملتی ہے، مال و دولت سے اللہ نوازتا ہے تو انسان کبر و غرور
میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو یقیناً اس کے لیے تباہی اور بربادی کی دعوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ گناہ گاروں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، میرے بندوں سے، ہمارے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں بلکہ میری رحمت پر امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے جتنے گناہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے دیکھیں، اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کہ رب کریم ہم نے ڈھیر سارے گناہ کیے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن تیری رحمت نے یہ چیز گوارا نہ کی، اور تو بار بار اپنے بندوں سے کہتا رہا کہ میرے بندوں معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، میں معاف کر دوں گا، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہوں، میرے بندے مجھ سے نا امید اور مایوس نہ ہوں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچی نیت کے ساتھ صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی بھی ان گناہوں کا جس سے ہم نے توبہ کیا ہے ارتکاب نہ کریں۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ جس طریقے سے اللہ کا حق تھا لوگوں نے ویسی اس کی قدردانی نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری کی ساری کائنات اس کے مٹھی میں ہوگی اور اپنے دائیں ہاتھ میں آسمان کو لپیٹے ہوئے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کس طریقے سے نہیں کی کہ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے پیغمبروں کی تصدیق نہیں کی، ان کے پیغمبروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ جو پیغام پہنچایا تھا ان پیغام کو تسلیم نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اور اللہ کی صرف عبادت کرنی چاہیے تھی لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں کی، دوسروں کو بھی اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت میں شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور جو مرتبہ تھا اس کے مرتبے کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ایک یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتاب میں یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری کے سارے آسمان کو اپنی ایک انگلی میں رکھے گا، پوری زمینوں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی میں رکھے گا، اور تمام دنیا کے درختوں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی میں رکھے گا، اور پانی اور مٹی کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی میں رکھے گا، اور کائنات کی ساری مخلوقات کو، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی انگلی میں رکھے گا اور فرمائے گا فیقول انا الملک، کہ میں ہی آج بادشاہ ہوں، آج بادشاہ صرف اور صرف میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر کے یہودی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے آپ مسکراتے ہیں اور قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ایک ایک انگلیوں میں پوری کائنات کو، کائنات کی ساری چیزوں کو رکھے گا۔ اب کیسے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دنیا والوں سے اس کو تشبیہ نہیں دیتے ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن حدیث کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ دوسری سورت سورۃ المومن ہے، اس سورت کو سورۃ الغافر اور سورۃ الطول بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک اور نام ذکر کیا ہے، یوم العازف،
الآزفہ، کہ قیامت کو یوم الآزفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ آپ انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے ڈرا دیجئے جس دن انسان کے دل اس کے اصل جگہ سے نکل کر کے حلق میں آ کر اٹک جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا منظر ہوگا کہ انسان کے دل اس کے اصل مقام پر مارے دہشت اور خوف کے باقی نہیں رہے گا، بلکہ حلق میں آ کر کے اس کے دل اٹک جائیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کو یوم الآزفہ کہا گیا ہے، یعنی بہت ہی قریب آنے والی وہ قیامت ہے جسے ہم اور آپ دور سمجھتے ہیں، وہ دور نہیں، بالکل قریب آنے والی قیامت ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگوں کو ڈرائیے اس قریب آنے والی قیامت سے، تو ہم ڈر جائیں اور اپنی تیاری اچھے طریقے سے کر لیں کہ اس دن اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہمارا کیا جائے گا۔ دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ فرعون کے کبر و غرور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کی، کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھوں۔ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ اے حامان ہمارے لیے ایک بڑا سا محل تیار کرو کہ میں جھانک کر کے اللہ کو دیکھوں، جس اللہ کی موسیٰ اور ہارون بات کرتے ہیں وہ اللہ کہاں ہے، میں اس محل پر چڑھ کر کے جھانک کر کے ذرا دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کبر و غرور اور اس کے اس تکبر کا مزہ چکھاتے ہوئے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت کی موت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی، سمندر میں غرق کر دیا، اور قیامت کی صبح تک قرآن کہتا ہے کہ اس پر عذاب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ صبح و شام اس پر عذاب کو پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ اس پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سب کو آل فرعون کو شدید عذاب سے دوچار کرنے والے ہیں۔ تو جو دنیا میں تکبر کرتے تھے دنیا میں بھی اس کا وبال چکھ چکے ہیں، آخرت میں بھی وہ مزہ چکھنے والے ہیں ہمیشگی کے عذاب کی صورت میں۔ تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ جہنمیوں کی ایک پکار یہ بھی ہوگی، جہنمی کہیں گے وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ جہنم کے داروغے سے جہنمی کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ کم سے کم ایک ہی دن کے لیے صحیح ہم سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے، کچھ عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ یہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تم تک پہنچائی ہو، آئے تھے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اللہ کے پیغمبر آئے تھے۔ کہا پھر تم خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے نافرمانوں کے لیے ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، جاؤ تم ہی اس سے دعا کر لو، ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جہنمیوں کی حالت ہوگی کہ شدید تکلیف کی وجہ سے، جہنم میں جلنے کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پانی مانگیں گے، عذاب میں تخفیف کا مطالبہ کریں گے، لیکن اب کہاں کچھ ہونے والا ہے، اب تو نتیجہ مل چکا ہے، ہمیشہ اسی میں ویسے ہی جلنا ہے، سڑنا ہے اور تکلیف کی زندگی گزارنی ہے جہاں کبھی موت نہیں آنے والی۔ چوتھی بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے رب سے خوب دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے جو دعا نہیں کرتے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دعا سے اعراض کرنے والے لوگ تکبر کی شکار ہو جاتے ہیں، وہ متکبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات ان کے سامنے نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ متکبر ہیں اور ان کے تکبر کا انجام وہ بہت جلد بھگتنے والے ہیں۔ اس لیے ہم عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، چاہے دنیا بھر کے خزانے ہمارے پاس ہوں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد کے اور اس کے اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے ہر اعتبار سے ہمیں
ضرورت ہے بغیر اس کی مدد کے اور بغیر اللہ رب العالمین سے سوال کیے ہوئے ہماری ضرورتیں مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکتی، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ بھی انسان ہی تھے، اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی طرح انسان تھے۔ انسان ہونے میں فرق نہیں ہے لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے۔ اللہ نے خود ہی ذکر کیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں، بس مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے یوحی الی کہ ہمارے پاس اللہ کی جانب سے وحی اترتی ہے، وحی نازل کی جاتی ہے، مجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ کا درجہ دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی دو ماں باپ کے بچے تھے اور ہمارے ہی طرح انسان تھے۔ مقام اور مرتبے میں کوئی بھی انسان آپ کے مقام اور مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور تھے، یہ قرآن اور احادیث کے ڈھیر ساری دلیلوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ان میں سے 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور 4 دنوں میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کل آسمان اور زمین کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں تخلیق فرمائی ہے۔ اس کے بعد تیسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں جہنمی، وہ جہنم میں جب داخل کیے جائیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کے چمڑے اور دیگر اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس پر وہ انسان کہے گا کہ کیسے آج تم بات کرنے لگے؟ تو ان کے اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ نے سب کو گویائی عطا کی تھی اسی اللہ نے آج ہمیں بات کرنے کی طاقت دی ہے اور وہی اللہ آج ہمیں بلوا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن گناہگار کہے گا کہ آج میں اپنے نفس کے علاوہ کسی کی گواہی کو نہیں مانوں گا، کوئی بھی گواہی دیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، ہمارے دنیا کے کام کے بارے میں مان ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا کرامن کاتبین کی گواہی بھی کافی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کرامن کاتبین کی گواہی کو بھی میں نہیں مانتا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگائے گا اور اس کے اعضاء کو بلوائیں گے اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء خود ہی بولنے شروع ہو جائیں گے اور دنیا بھر کے اعمال کی خود ہی گواہی دیں گے۔ تب انسان کہے گا کہ تمہارے لیے دوری ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، میں جو جھگڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے تمہیں ہی بچانے کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑ رہا تھا۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا کہ انسان کچھ بھی چھپا نہیں سکتا، اس کے اعمال کے رجسٹر اس کے سامنے ہوں گے، پھر بھی انسان اگر انکار کرے تو اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء کو خود اس کے ذات سے گواہی دلوائے گا کہ واقعتاً اس انسان نے یہ سب کام اس دنیا کے اندر کیا تھا۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، لہذا ہم اپنے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء کا، زبان کا صحیح استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن کہیں ہم پھنس نہ جائیں اور اللہ رب العالمین کہیں عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن میں یقیناً کشش ہے، یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ لوگوں سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اے لوگوں قرآن نہ سننا اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچانا تاکہ تم اس کی آواز پر غالب آ جاؤ۔ تو یہ کہ قرآن لوگ جو سن لیا کرتے تھے وہ فوراً اس کے تابع ہو جایا کرتے تھے کہ ایسا کلام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اور لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ یہ ڈنڈورا پیٹا جائے کہ قرآن سنا نہ جائے، اور اپنے کانوں میں بعض لوگوں نے روئی تک ڈال لیا تھا تاکہ قرآن کی آواز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچ نہ سکے۔ تو یہ قرآن کی ایسی تاثیر ہے کہ انسان اگر سچائی کے ساتھ، انسان اگر غور و فکر کے ساتھ اس کو سن لے تو قرآن کا اسیر بن جاتا ہے، قرآن کے دامن میں آ جاتا ہے اور اسلام کے دامن میں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کس طریقے سے آپ کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ جو لوگ
دین کی دعوت کر دیتے ہیں، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، اس سے بہتر بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف، اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اس لیے یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے لوگ، داعی لوگ بہت ہی محبوب ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ ان کی بات دنیا کی تمام باتوں میں سب سے سچی اور سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے، سب سے بہتر کام ہے، سب سے بہتر بات ہے۔ اس کے بعد دعوت کے کام میں ایک بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے گرتا ہے۔ اس لیے دفاع کا جو موقع ہے، آپ دعوت پیش کریں، سامنے سے اگر وہ تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، آپ کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو صبر کریں اور دفاع اچھی طریقے سے کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فائدے کو ذکر کیا ہے، رب کریم فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ اچھے طریقے سے احسن انداز میں دفاع کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو اب تک دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کے دلی دوست بن جائیں گے۔ اگر وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، آپ صبر کریں، اچھے انداز میں بات کریں۔ وہ اگر لہجہ تلخ کر رہے ہیں، آپ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ آپ کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، آپ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کریں۔ ہر اعتبار سے اچھائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اثر ضرور آئے گا کہ ان کے دل میں اللہ محبت ڈالے گا، اور کل تک جو دشمن تھے آج وہ تمہارے دلی دوست بن جائیں گے۔ تو یہ دعوت میں اچھے اسلوب اختیار کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ لہذا ہم اگر کسی کو دعوت دیں گے اور اگر تلخ لہجے میں بات کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، زور دیں گے ان کو، تو پھر وہ انسان قبول نہیں کر سکتا۔ ہم دلیل سامنے رکھیں، پیار اور محبت کے لہجے میں ان سے بات کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے تو پھر وہ انسان ہدایت پر آ جائے گا اور آپ کی بات اثر انداز ہوگی۔ اگر تلخ لہجے میں بات کریں گے، پہلے ہی مرحلے میں وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گا، آپ سے باتیں کرنے سے کترائے گا، اور اگر بات بھی کرے گا تو سننے کے لیے اور آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اخلاق کو اچھے کریں گے، اچھے انداز میں گفتگو کریں گے، نرم لہجے میں بات کریں گے۔ اگر ادھر سے سختی سے وہ پیش آتا ہے تو بھی ہم برداشت کریں گے، صبر کریں گے اور اپنے لہجے کو نرم رکھیں گے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے دشمن تھے وہ دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔